وعلى آله وصحابه أجمعين. ایوز از زیر کی انگیخته ایاز از زیر کی اندیخته positivo چارخے آویختے شاهرا گفتند او را حجره‌ای شاهرا گفتند او را حجره‌ای کاندرا پرسیم و برد و خمره‌ای راهمی دنده کسی را اندرو بستمی دارد همیشه آدرو شاه فرمود ای عجب بنده را چیست خود پنهه و پوشی دوز ما هر چه یابی مرد را یغماش کن مزر او را بر ندیم فاش کن می نماید او وفا و مهر و جوی وانگ او گندم نمو جو انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کی ان ساعتوں کے سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ جس نسبت سے اس خانقاہ کا وجود اللہ نے اس خانقاہ کو وجود بخشا، اسی مناسبت سے یہاں کے روز و شب کے معاملات متعین کیے گئے۔ میری مراد خانقاہ مولا روم میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرہ آفاق کتاب جو چار دانگ عالم میں، خود مولانا فرماتے ہیں کہ میری مثنوی سورج کے نکلنے کے مقام سے سورج کے ڈوبنے کے مقام تک پڑھی جائے گی اور سمجھی جائے گی، خود مولانا کا فرمان یہ ہے۔ تو جب اس خانقاہ کی تعمیر کا اور اس کی بنیادیں رکھنے کا مرحلہ آیا تو اس میں سب سے جو امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے، سب سے اہم جو زاویہ نگاہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے مولانا کی تعلیمات کے فروغ کا ایک ایسا لامتناہی سلسلہ عالم وجود میں آئے جو چار دانگ عالم میں پھیلنے کا سبب قرار پائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ خانقاہ کی تعمیر کے اول روز ہی سے انہی مقاصد کو پیش نظر رکھ کر
سفر اختیار کیا گیا اور کشاں کشاں یہ منزلیں طے ہو رہی ہیں کہ اس دور میں ہم 770واں عرس شریف اس سال ہم نے منایا فروری میں. 770 سال مولانا کے وصال کو گزر گئے. کیا اس کی خوشبو میں، اس کی تازگی میں، اس کی فراوانی علم میں، اس کی تباہر علمی میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ بلکہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے خوشبو مزید پھیلتی جا رہی ہے. یہ ہوتا ہے اہل اللہ کا تصرف، یہ ہوتا ہے اللہ کے اپنے دوستوں سے راضی ہونے کی علامتوں میں سے علامت کہ اللہ جن سے راضی ہوتا ہے. جب اللہ کسی سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اپنی مخلوق خدا کے دلوں میں ان کی محبتوں کو جاری کر دیتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ گزشتہ طویل عرصے سے ویسے تو مثنوی کا بیان ہو رہا ہے اور ہمارے اس وقت کے شرکا میں سے بیشتر اصحاب وہ ہیں جو طویل عرصے سے ہمارے ساتھ ہیں اور مختلف دور میں ان اسباق کو سن بھی چکے ہیں، مگر کیونکہ بنیادی حیثیت اب یہ ہے کہ اس خانقاہ سے اس کے فروغ، بچوں کی جو تربیت کا زاویہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ آصف کامران چلوی اور دیگر ہمارے جو اصحاب ہیں وہ مثنوی کے اسباق پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کی زبانوں کی گرہیں کھل رہی ہیں، فارسی پر عبور حاصل ہو رہا ہے اور مثنوی کی مولانا سے تعلق اور خانقاہ کی خدمت کی بنیاد پر ان میں وہ رنگ پیدا ہو رہا ہے جو حقیقی حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا رنگ ہے. یہ تمہیدی گفتگو ہر بار رہتی ہے، کچھ نئے چہرے آتے ہیں، ان کی تعلیق خالبی کے لیے یہ بیان کیا جاتا ہے. مثنوی شریف میں سلطان محمود غزنوی اور اس کے غلام ایاز کا ذکر بے شمار دفتروں میں، تقریباً 6 دفاتر میں کم و بیش ہر دفتر میں مولانا نے زاویے کو لیا ہے کہ سلطان محمود غزنوی اور اس کے جو غلام ایاز کو عبدیت اور ربوبیت کے منظر کو نمایاں کرنے کے لیے یہ وتیرہ اور طریقہ استعارہ مولانا نے استعمال کیا. بے شمار واقعات ویسے تو ہیں. دفتر پنجم کے جس مقام پر ہم ہیں آج کی نشست میں، تو انشاءاللہ ایاز کے مقام کو بھی اور محمود کے مرتبے کو بھی نمایاں کیا جائے گا. سلطان محمود غزنوی نے کم و بیش 17 حملے ہندوستان پر کیے، کم و بیش 17 ہندوستان پر 17 غزنی سے نکل کر ہندوستان کی حدوں میں 17 مرتبہ سلطان محمود غزنوی آیا اور اس میں ہندوستان کا جو سب سے بڑا سومنات کا مندر تھا اور اس میں جو بت تھا اس کو توڑنے کا شرف بھی سلطان محمود غزنوی کے حصے میں آیا. جب حملے ہوتے تھے بار بار تو ہندوستان میں دہشت پھیل گئی محمود غزنوی کی، تو مائیں اپنے بچوں کو سلطان کے نام سے ڈراتی تھی کہ ایک ماں اپنے بچے سے کہتی تھی کہ تو بہت تنگ کرتا ہے صبح سے شام تک، تجھے بھگوان کرے کہ تجھے محمود اٹھا کے لے جائے. تو باپ کہتا کہ اتنی سخت بد دعا کیوں دے رہی ہے، کوئی ہلکی بد دعا دے دے، اس کو اگر محمود اٹھا کر لے جائے گا تو ہمارے پاس کیا بچے گا. مولانا کے دیکھ کیسے کیسے اینگلز ہیں مولانا دکھاتے ہیں. ماں بد دعا دے رہی ہے، نافرمانی، شرارت، کسی بھی وجہ سے، اور باپ کہہ رہا ہے کہ اتنی سخت بد دعا مت دے. کہ محمود کا معاملہ یہ تھا کہ جاتے جاتے بہت سو اپنے ساتھ لے جاتا تھا. ایک بچے کو، اسی بچے کو ہوا پھر یہ تقدیر کہ اس بچے کو محمود کی فوج کے لوگوں نے اٹھا لیا اور لے کر غزنی پہنچے. بہت خوبصورت حسین بچہ تھا، بڑی بڑی پلکیں اس کی، کشادہ پیشانی تھا، تو ہندو مگر بہت ہی حسین بچہ تھا وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کو بھی حسن دیا ہے، ایسا نہیں. جب لے کر چلا گیا، اب اتنا حسین اور خوبصورت بچہ جب محمود نے دیکھا، اس کے دربار میں پیش کیا گیا تو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھا لیا اور سیب اور انار کاٹ کاٹ کر اس کو اپنے ہاتھ سے پیش کر رہا ہے. اپنے ہاتھ سے اس کو فروٹ کھلا رہا ہے. تو بچہ دھائیں دھائیں رونے لگا بلند آواز میں. کہنے کہ میں تو محبت دکھا رہا ہوں اور تو رو کیوں رہا ہے؟ کہنے کاش یہ منظر میری ماں دیکھ لیتی. میری ماں نے ایسا پینٹ کیا تھا تجھے کہ میں تجھ سے خوف زدہ رہتا تھا، میں تجھ سے ڈرتا تھا، مگر تو اتنی نوازشات کر رہا ہے کہ اپنے ہاتھ سے سیب کاٹ کاٹ کر مجھے کھلا رہا ہے. یہ منظر اگر میری ماں دیکھ لے تو کیا منظر کیفیت ہوگی. دنیا دار اللہ کے تصور کو بھی بہت غضبناک بنا کر پیش کرتے ہیں.
کیا پتا کہ ہم اور آپ وہاں پہنچے تو ہماری ایسی خاطر مدارات ہو جو تصور سے بھی کہیں بڑی ہو. تو رب رحیم ہے نا، وہ 70 ماؤں سے چاہتا ہے نا، یہ بات کا یقین تو ہے. وہاں فرماتے ہیں تو ایسے ہی ایک بچے کے ساتھ جب محمود غزنوی نے یہ معاملہ کیا تو وہ رونے لگا. اس نے کاش میری ماں اور میرے باپ یہ منظر دیکھ لیتے تو مجھے اس طرح کم سے کم نہ ڈراتے جیسے وہ ڈرایا کرتے تھے. تو اس طرح بہت چھوٹی چھوٹی مگر پر اثر پر معنی حکایتیں ہیں جو سلطان محمود غزنوی کے حوالے سے مثنوی شریف میں ہیں. ایک اور موقع پر سلطان محمود غزنوی کا دربار، صبح وہ دربار میں پہنچا. دربار بھرا ہوا تھا، تمام عمرا سے، رؤوسا سے، وزیروں سے، مشیروں سے، صاحب حیثیت لوگوں سے پورا دربار بھرا ہوا تھا. جب سلطان صبح پہنچا تو وزیر اعظم نے اس سے کہا کہ سلطان معظم اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں. کہنے لگے کہ ہاں کہو. کہنے لگے ہمارے پاس جو بہت قیمتی ہیرا ہے، ہمارے خزانے کا سب سے قیمتی ہیرا، آج دربار کے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے درشن کرائیں، اس کا دیدار کرائیں تاکہ ہم بھی وہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. سلطان نے کہا امروز روز پرشش است، آج کا دن امتحان کا دن ہے. دیکھیں بات سلطان محمود غزنوی کی ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے دلوں کو چھوتا ہے یہ میسج. سلطان نے کہا امروز، آج کا دن روز پرشش است، امتحان کا دن ہے. اب پورے دربار میں شور ہو گیا، امتحان؟ کیسا امتحان، کیسا امتحان؟ خزانچی سے کہا گیا، خزانچی خزانے سے جا کے وہ بڑا ہیرا بڑے خوبصورت تھال میں رکھ کر لے آیا. سلطان کو لا کر پیش کیا گیا. سلطان بہت دیر تک اس سے کھیلتا رہا، بہت بڑے سائز کا ہیرا تھا، کھیلتا رہا. پھر اس نے وزیر اعظم کو بلایا. وزیر اعظم ذرا آؤ. وہ آیا کہ لے یہ ہیرا اس کے ہاتھ میں دیا کہ اس کی کیا مالیت ہوگی. کہ صاحب یہ تو سبھی کچھ یہی ہے، اسی سے ہماری حکومت کا روب داب پوری دنیا میں کہ اتنا قیمتی ہیرا ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے اور ہمارے خزانے میں ہے. اچھا تو ایسا کرو، اس کو توڑ دو. ارے صاحب کیا بات کر رہے ہیں، میں اتنا قیمتی ہیرا کیسے توڑ سکتا ہوں؟ میں خزانے کا دشمن نہیں ہوں، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میں تو آپ کا مخلص ترین وزیر اعظم ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا بھی واپس لے لیا. ان کو جوڑا دو اور عربی نسل کا گھوڑا دو اور درست نسل کے جو ہے ان کو گھوڑے دو اور جواہرات دو، جو بھی نام اکرام. اس طرح سے مولانا روم فرماتے ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں، کہ فرماتے ایک کے بعد ایک دوسرے 40 وزراء اور مشیروں کو سلطان نے بلا کر وہ ہیرا دیا، اور سب نے وہی کیا جو پہلے نے کہا تھا، اندھی تقلید کی. تقلید وہ بھی اندھی تقلید نہیں بلکہ تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے. ہم صدیوں سے ایک راہ پر چل رہے ہیں اور اس راہ کو انتہائی مقدس بھی سمجھ رہے ہیں، المیہ یہ، اور اس کے جوہر بھی نہیں کھل رہے. ہم عالم وجود میں آ رہے ہیں، مخصوص انداز کی زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر یہاں سے روانہ. آمدم نشستم خوردم برخواستم، یہ کئی صدیوں پر یہ محیط داستانیں ہیں جو چل رہی ہیں. ہر شخص نے اس وزیر کی، اس کے بعد اس نے ڈیفنس منسٹر کو بلایا، اس کے بعد فائنینس منسٹر کو بلایا، سب کو بلا کر سب کو اس کی ٹیسٹنگ ہوئی، کیونکہ اس نے کہہ دیا تھا کہ روز پرشش است، آج امتحان کا دن ہے. سب نے اسی طرح تقلیدی جملے ادا کیے. ایاز کھڑا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا. خیراتی دربار میں ہوتا تھا، خاص خادم خاص تھا، دیکھ رہا تھا. وہ اس نسنا میں باہر گیا، لمبا چوغا پہنتا تھا وہ، تو اس نے ایک جیب میں ایک پتھر اور دوسرے جیب میں دوسرا پتھر، کہ میری باری بھی آئے گی. جو سمجھدار ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ باری ہماری بھی آ سکتی ہے. اس نے 2 اچھے بھاری بھاری پتھر جیبوں میں رکھ لیے اور آ کے کھڑا ہو گیا دربار میں. سب کو جب ٹیسٹ کر لیا گیا اور سارے فیل قرار پائے، 40 کے 40 عمرائے سلطنت تقلید کی بنیاد پر ناکام ہوئے. اور جو تحقیق کرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ جن کی نظریں شاہ کی پیشانی پر اور آنکھوں پر ہوتی ہے، وہ تحقیق کرتے ہیں. اور جو تقلید کرتے ہیں وہ کبھی بھی بامراد نہیں ہو سکتے. آخر میں سلطان محمود غزنوی نے ایاز کو پکارا، ایاز میرے پاس آؤ.
کے لیے ہیرا اس کے ہاتھ میں دیا، اس کی کیا قیمت ہوگی؟ جتنا آپ کے عمرا و وزراء نے بتایا ہے اس کی قیمت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، اس سے بھی کہیں، انہوں نے منیمائز کر کے چھوٹا کر کے دکھایا، اس سے کہیں زیادہ اس کی قیمت ہے۔ سلطان نے وہی کہا کہ اس کو توڑ دو۔ اس نے ایک پتھر نیچے رکھا، درمیان میں ہیرا رکھا، دوسرے پتھر سے چکنا چور کر دیا، ہیرا چور چور ہو گیا۔ پورے دربار میں شور ہو گیا، اے واللہ کافر ہے، کافر ہے، خزانے کا دشمن ہے، بادشاہ کا دشمن ہے، ہماری مملکت کا دشمن ہے، یہ کافر ہے یہ۔ اور سب کیونکہ تقلیدی انداز میں دیکھ رہے تھے، سب نے یہی نعرہ لگایا کہ ایاز جو ہے وہ کافر ہو گیا ہے، خزانے کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ گفت ایاز مہتران نامور، ایاز نے کہا کہ بڑے بڑے سرداروں، نامور سرداروں، گفت ایاز مہتران نامور، امر شے بہتر بقیمت یا گوہر، بادشاہ کا حکم بڑا ہے کہ ہیرا بڑا ہے، بادشاہ کا حکم بڑا ہے کہ ہیرا بڑا ہے۔ تم بادشاہ کے حکم کو نہیں دیکھ رہے، ہیرے کی خوبصورتی میں الجھ گئے، لباس بشریت میں آئے تو شاہ کو بھول کر شاہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں الجھ گئے۔ جب شاہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں الجھ گئے تو شاہ سے تعلق تو کمزور ہو گیا نا۔ مگر کچھ ایاز ایسے بھی ہر دور میں ہوتے ہیں جن کا شاہ سے تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ اسی ایاز کا، محمود غزنوی کے اس غلام کا، غلام سے مراد یہاں عبدیت ہے، عبدیت ہے۔ اور عبدیت کیا ہوتی ہے؟ عبد کیا ہوتا ہے؟ عربی میں عبد کہتے ہیں بندے کو، اور بندہ وہ ہوتا ہے جو بکا ہوا ہوتا ہے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، جس کی مرضی ہوتی ہے وہ بندہ نہیں ہوتا، اور جو بندہ ہوتا ہے اس کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی مرضی شاہ کی مرضی میں فنا ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر بندوں میں بھی بندے ہوتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، علامہ فرماتے ہیں عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، بندوں میں بھی ڈیفرینشیٹ کیا جا رہا ہے کہ بندوں میں بھی عبدیت کے لیول کو دکھایا جا رہا ہے کہ عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، ان سراپا انتظارا منتظر، ایک بندہ وہ ہے جو اپنی دعاؤں کی قبولیت کے انتظار میں بیٹھا ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جس کا خدا انتظار کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شب اسرا میں عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، ان سراپا انتظارا منتظر، کہ یہ اپنی دعاؤں کے اللہ یہ کر دے، اللہ یہ کر دے، اللہ یہ کر دے، ہاں، کیونکہ تخلیق کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ اور تحقیق کی بنیاد پہ کیا ہوتا ہے؟ تحقیق کی بنیاد پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ یار کے چہرے کی جو جنبش ہوتی ہے، پہچاننے والے اس کو پہچان کر اب زندگی کا لائعمل طے کرتے ہیں، اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں، اور سرخرو ہو کر لباس بشریت سے اگلی منزلوں پر جاتے ہیں۔ جب تک پنجم میں اسی آیات کا ذکر ہے کہ معلوم فرماتے ہیں کہ ایاز زیر کی اندیخ تھے، ٹھوس تھینو چورخے آویخ تھے۔ ایاز کا معاملہ یہ تھا کہ محل کے ایک بالکل دور افتہ علاقے میں، بالکل کارنر میں ایک چھوٹا سا حجرہ تھا، اور اس حجرے پہ ایاز نے بہت موٹا تالا ڈالا ہوا تھا۔ رات کو کسی پہر جاتا، چھپتا چھپاتا، اور جلدی سے تالا کھول کے اندر چلا جاتا، بند کر دیتا۔ اب توڑنے والے تو خیانت کی نظر رکھتے ہیں کہ یار بادشاہ سے اتنا قریب ہے اور یہ کونے کے کمرے میں پتہ نہیں کیا کرنے کے لیے جاتا ہے، کیا کرنے کے لیے جاتا ہے۔ ہر امیروں نے بادشاہ سے یہ چغلی لگائی کہ یہ جو آپ کا ایاز ہے نا، اس نے کونے میں کمرہ لیا ہوا ہے، اس میں بڑا موٹا تالا ہے، ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ سارے، کیونکہ خزانہ آپ نے اس کے حوالے کیا، سب سارا اختیار آپ نے اس کو دے دیا ہے، تو ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ یہاں سے ہیرے جواہرات چرا کر زر و جواہر وہاں جمع کر رہا ہے۔ خیال کی بات ہوتی ہے، یعنی کہ دیکھیں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے نا دوستوں، جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ کون سا ہے؟ وہ حسد ہے، ابلیس کا آدم سے حسد، ابلیس کا، یعنی کہ حسد میں تین الفاظ ہیں، ہے سین دال، حسد، اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے،
اس میں کوئی کمال بھی نہیں ہے، اور حسد کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تو واروں میں، ابلیس کے واروں میں سے خود جس وار کا وہ شکار ہوا، حسد کا شکار ہوا، تو اس نے اس پروڈکٹ کو ہر جگہ پھیلا دیا۔ جس کو دیکھو ایک دوسرے سے حسد کر رہا ہے، اگر کوئی منزلیں طے کر رہا ہے تو حسد ہے، کسی کے پاس مال و متاع ہے تو حسد ہے، کسی کی تعظیم و توقیر ہو رہی ہے معاشرے میں تو حسد ہے، اور کسی کے بیٹے زیادہ ہیں تو حسد ہے۔ یعنی کہ حسد 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 حسد، اس میں کوئی ٹیکنیکل پوائنٹ بھی نہیں ہے، اور خواہ میں بھی ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے حسد جو ہے ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا، اور آدم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، آدم کا مقام و مرتبہ سمجھ جائیے، اپنی حیثیت خود ہی معلوم ہو جائے گی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو تمام علوم سکھا دیے، یعنی کہ ازل سے لے کر ابد تک آدم کو ساری چیزوں کا شعور ہے اور ادراک ہے۔ وہ علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا، اور وہ ڈیوائس جو ہے ہر اولاد آدم میں منتقل ہوتی چلی گئی۔ حسد کی بنیاد پر اس نے اولاد آدم کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیا، کہیں زناکاری میں، کہیں سودخواری میں، کہیں اغلام بازی میں، کہیں شہوت رانی میں، کہیں تکبر میں، کہیں غرور میں، کہیں خود پسندی میں۔ یہ سارے ابلیس کے پھیلائے ہوئے جال میں اولاد آدم الجھتی چلی گئی۔ کاش کے اس کیفیت کو پہچان کر، اور پہچان کون کرائے گا؟ خفتہ خفتہ کی کنات بیدار، جو سوئے ہوئے ہیں وہ کیا کسی کو جگائیں گے، جو جاگے ہوئے ہیں وہی جگائیں گے۔ بھئی دو افراد سو رہے ہیں اور صبح کا ٹائم ہے، جو جاگا ہوا ہوگا وہ دوسرے کو اٹھائے گا، جو سوئے ہوئے ہیں وہ سوتے رہیں گے۔ تو قوموں کی زندگی میں وہ دور بھی آتا ہے کہ جو خفتگی کی کیفیت میں لوگ رہتے ہیں انہیں جاگنا نصیب نہیں ہوتا۔ کب جاگیں گے؟ جب آنکھ بند ہوگی۔ تو آنکھ بند ہوگی تو جاگیں گے، تو اس جاگنے کی تیاری بھی کچھ ہے۔ ابلیس کی جالوں کی وجہ سے وہ تیاری نہیں ہو پاتی۔ لوگوں نے بادشاہ سے شکایت کی کہ آپ نے سارا کچھ اختیار دے دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ شاہرہ گفتن اورا حجر ایس کھندرا پرسیم و ذرہ خم رئیس، کہ وہاں مٹکے ہیں، مٹکے سیم و زر و جواہر کے اس نے چھپا کے رکھے ہیں، یعنی کہ خود ہی پکچر بناتے چل جاتا آگے جاتا ہے۔ ارے ابھی اس بندے نے کمرہ بند کر کے رکھا ہوا ہے، بس تالا لگایا ہوا ہے، مگر جو نیگیٹیوٹی ہے وہ کیسے کیسے مناظر دکھاتی ہے، خود ہی کہہ لیا کہ بڑے بڑے مٹکے اس نے زر و جواہر کے۔ راہ میں ندہت کثیرہ اندروں، اور کسی کو اندر جانے کا راستہ بھی نہیں دیتا، ایسے چھپتا چھپاتا جاتا ہے اور جا کے کھول کے اندر چلا جاتا ہے۔ راہ میں ندہت کثیرہ اندروں، بستہ میں دورت ہمیشہ آن دروں، کہ ہر وقت دروازے کو بند رکھتا ہے۔ شاہ فرمودے عجب ان بندرا، شاہ نے کہا کہ عجیب بندہ ہے۔ جب انہوں نے شکایت کی، شاہ نے کہا کہ عجیب آدمی ہے۔ شاہ فرمودے عجب ان بندرا، چیز خونہا خود پنہا وہ پوشیدہ زما، پس اشارت کرد میرے راہ کے رو، نیم شک بکشوئی در حجر رو۔ کہ جب شاہ نے کہا ایسی کیا چیز ہے، ایسی کیا چیز ہے جو اس کی مجھ سے چھپی ہوئی ہے، عجیب آدمی ہے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، تم سب کو میری طرف سے اجازت ہے، جا کے دروازہ توڑ دو، اور جو کچھ اس میں ہے تمہارے خیال کے مطابق وہ سارا لوٹ لو، بلکہ نہ صرف لوٹ لو بلکہ تمام دربار کو بتاؤ کہ اس میں کیا اس نے چھپا کے رکھا تھا۔ ہر چیز ابھی مرتبہ یغموش کن، جو بھی تمہیں مل جائے سارا کا سارا لوٹ لو۔ میز اورا بر ندیموں فوش کن، کہ اس کا راز جو ہے تمام ندیموں پر، دربار کے تمام لوگوں پر کھول کر بیان کر دو۔ میں نمایت او وفا و مہر و جوش، وانگا او گندم نما وہ جو فروش۔ اگر وہ ایسا ہی ہے کہ گندم نما جو فروش ہے تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ جا کر دروازہ توڑ لو، سارا لوٹ لو، اور آپس میں تقسیم بھی کر لو اور سب کو بتاؤ۔ ہر کے اندر ایک یابہ زندگی، کفر باشد تھیش و جز بندگی۔ جو عشق کی منزل پر ہوتا ہے، بادشاہ کہہ رہا ہے کہ جو عشق کی منزل پر ہوتا ہے تو ہیرے جواہرات و سونا چاندی کی اس کے در میں کیا حیثیت ہو سکتی ہے۔ ایک طرف اجازت دے دی، جاؤ جو چاہو لوٹ لو۔ یہ بھی ایک یقین کی منزل ہے
کہ جو مجھ سے عشق کرتا ہے وہ کبھی سونے پہ نہیں جائے گا، جو مجھ سے عشق کرتا ہے وہ کبھی زر و جواہر کے چکر میں نہیں پڑے گا، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ کسی اور طرف دیکھنے کا خیال بھی دل میں نہیں لاتے، کیونکہ وہ خالصتاً اللہ کے لیے محنت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے۔ کچھ اور مانگنا میرے مسلک میں ہے حرام، کچھ اور مانگنا میرے مسلک میں ہے حرام، لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال میں۔ کچھ ایسے بھی اللہ نے بندے بنائے ہیں جو اس لیول پر ہیں کہ کسی اور طرف ان کی نظر پھرتی نہیں۔ بادشاہ نے کہا ایسا کیسے ممکن ہے کہ عشق کے دعوے تو مجھ سے کر رہا ہے، ہر وقت آنسو بہا رہا ہے، ہر وقت دست بوسی قدم بوسی پیشانی چوم رہا ہے، اور ہیرے جواہرات کی محبت نہیں، ایسا نہیں۔ خاص مخزن سلطان و بیز، بلکہ اکنو شوہر خود جان ویز، ہر چه محل دورت به پیش آن اشیخ، لال و یاقوت و زمرد یا عقیق، شاه را برده نبوده این گمان، تذکره می کرد بهر امتحان۔ بادشاہ کو پورا یقین تھا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا اس کی نظر نہیں بہکے گی۔ ما زاغ البصر وما طغی، سر کی آنکھ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا دیدار کیا۔ سر کی آنکھوں سے شب اسرا میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا۔ کسی اور بشر میں یہ تاب نہیں ہے۔ موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوہ صفات، موسیٰ ایک صفت کے جلوے سے ہوش گم کر بیٹھے تو عین ذات می نگری در تبسمی، کیا آپ عین ذات کو دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے؟ یہ وصف کس کا ہے؟ اس بندے کا جسے خدا نے خصوصی انعام و اکرام سے دنیا میں لباس بشریت میں اور ہمیشہ کے لیے مقام و مرتبہ۔ شاہراہ بردے نبودے ان گمان، تذکرے میکار بہرے امتحان، کہ بادشاہ نے سوچا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اب وہ بادشاہ بھی، محمود غزنوی کی بات ہو رہی ہے، خجالت میں ہے، افسوس کر رہا ہے، میں نے کیا کہہ دیا ہے۔ اگر اس میرے بندے کو یہ بات معلوم ہوگی کہ میں نے ایسا امتحان سے اس پہ لوگوں کی یقین کر لیا تو پھر وہ کیا سوچے گا، میرے بارے میں کیسا بدگمان ہوگا۔ ایک دفعہ تم خالص ہو جاؤ، تمہاری حیثیت خود بخود نمایاں ہوتی چلی جائے۔ سارا وقت خالص ہونے میں خرچ ہوتا ہے اور اس دن اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، پھر منظرنامہ مکمل طور پر کہ میں بودا کی ادو خستا شبد، میں نخواہم کے برو جستے شبد، ہرچ محبوبم کنم کند من کردام۔ یہاں سے ایک زاویہ پھر بدل گیا۔ بادشاہ کو افسوس ہو رہا ہے کیوں میں نے ان کو اجازت دے دی، اگر اس کو معلوم ہوگا تو اس کا دل کتنا ٹوٹے گا، میں نے اس کے بارے میں یہ گمان کیا۔ پھر ایک اور زاویہ سامنے آیا، کہتے ہیں کہ ہرچ محبوبم کند من کردام، اگر اس نے ایسا کیا بھی ہے تو روا ہے۔ یہ منزل ہے، پھر یقین کیسا ہے کہ وہ پہلی بات تو کرے گا نہیں، اور اگر اس نے کیا بھی ہے تو کیا ہے؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ وقتل داؤد جالوت، جب داؤد صلی اللہ علیہ وسلم نے جالوت کو قتل کیا تو وہاں پورا ایز اٹ از سینٹنس ہے کہ داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ جب غزوہ بدر کا موقع آیا تو محبوب نے کنکریاں پھینکی، اس کنکریے کے پھینکنے جس سے کافر ہلاک ہوئے، اللہ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جو کنکریاں آپ نے پھینکی وہ محبوب آپ نے نہیں پھینکی، وہ ہم نے پھینکی۔ کہ ہمیں یہ بھی روا نہیں ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں یہ خیال کریں کہ آپ نے کنکریاں پھینک کر لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اللہ غنی۔ چاہت جب پیدا ہوتی ہے فرماتے ہیں کہ ہرچ محبوبم کند من کردام، او منم من او چھے گردر پردام، کہ اس نے نہیں کیا یہ کام، یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کنکریوں کے پھینکنے کو عمل کو اپنا عمل قرار دیا۔ تو یہاں سلطان کہہ رہا ہے کہ وہ اس نے نہیں کیا، اگر کیا بھی ہے تو روا ہے، اس نے نہیں کیا، میں نے کیا ہے۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ وہ تو کیا کہتا ہے
سلطان محمود غزنوی کہتا ہے شاہ شاہ ہست بلکہ شاہ ساز از برایت چشم بود نامش ایاز. وہ تو بادشاہ گر ہے، بادشاہ بناتا ہے. جو بندہ ابدیت کی منزل پر ایک مرتبہ آ جاتا ہے تو پوری سیریز بنا دیتا ہے. کہتے ہیں شاہ شاہ ہست بلکہ شاہ ساز از برایت چشم بود نامش ایاز، کہ وہ تو بادشاہ گر ہے، بادشاہ بنانے والا ہے ایاز. اس کی نظر بد سے بچانے کے لیے اس کا نام ایاز رکھ دیا ہے. نظر بد نہ لگے، اس کو بری نظر نہ لگ جائے تو اس کا نام ایاز رکھ دیا، جبکہ وہ بادشاہ بنانے والی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے. اتنا مصفا و مجلہ ہے. اللہ. ایک مرتبہ ہندوستان سے کچھ حکمہ حضرات سلطان محمود غزنوی کے دربار میں غزنی پہنچے، اور انہیں ہر شخص، یہاں بھی ہم آپ بھی جانتے ہیں کہ ہنتل کہتے ہیں ایک، جسے اندرائن بھی کہتے ہیں اور جسے کالوسنت کہتے ہیں لیٹن میں، انگلش میں. ایک پھل ہوتا ہے، خربوزے کی فیملی سے ہوتا ہے، انتہائی کڑوا ہوتا ہے. تو ان حکیموں نے بادشاہ کے دربار میں بہت سی بیماریوں میں کام آتا ہے. کڑواہٹ جو ہے فاسد مادوں کے اخراج میں کردار ادا کرتی. تو وہ ہنتل جو ہے پیش کیا اس کے دربار میں. ہندوستان سے تحفہ گیا تھا، خربوزے کی فیملی سے ہے وہ. تو جب وہ پیش کر کے چلے گئے تو اب ہر کام میں سب سے پہلے ایاز کو آواز دیتا. اس نے چاقو لے لی. ایک زمانے میں قلمی چاقو چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی، تراش کے پھل کھایا کرتے تھے. اس نے وہ خربوزے کو، ہنتل کو کاٹا اور ایاز کو بلا. ایاز اس نے اس کو دے دیا، نکالی. پھر دوسرا دے دیا. وہاں فرماتے ہیں 9 ٹکڑے بغیر کسی حیل و حجت کے اس نے اتار لیا اپنے اندر. اور اتنا سا رہ گیا، اتنا سا تھا وہ کٹ کے اتنا سا رہ گیا، تھوڑا سا رہ گیا. جب تھوڑا سا رہ گیا تو سلطان نے آخری میں کاٹ کے اپنے منہ میں ڈالا تو مولانا فرماتے ہیں اس کی روح تک میں چھالے پڑ گئے. اتنا کڑوا ہوتا ہے ہنتل کالوسنت، اتنا کڑوا ہوتا ہے. کاٹو بھی تو ماحول میں جو ہے تلخی پیدا ہو جاتی. خیر، تو بات ہو رہی تھی جیسے اس نے زبان پہ رکھا، کہتا ہے کہ اس مولانا فرماتے ہیں اس کے روح تک کی زبان پر چھالے پڑ گئے. حیرت سے دیکھنے لگا کہ یار تو مسلسل کھائے جا رہا ہے. ارے کہہ دیتا تکلفہ نہیں کہ صاحب بہت ہو گیا، نہیں چاہیے، کافی ہے. تم نے یہ نہیں کہنے کہ پہلی بار آپ نے بلا کے آواز دے کے کچھ دیا تھا، میں کیسے منع کر دیتا، میں کیسے اس کی کڑواہٹ کا اظہار کر دیتا. آپ دیتے رہے، میں کھاتا رہا. آپ دیتے کون ہوگا اس مقام ابدیت پر؟ کون ہوگا؟ وی آر ناٹ گوئنگ جسٹ ڈسکشن ہیئر. ہم یہاں بیٹھے ایک تربیتی نشست میں، اور ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا مجمع بھی ہو ہر بار اور بہت سے لوگوں، زیادہ لوگوں میں ڈاکٹر صاحب بیان، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر چند نفوذ بھی ہم نے تراش لیے اور ان میں یہ فریکوینسی ایکٹیویٹ ہو گئی، لطافتیں پیدا ہو گئیں، شعور کی منزل. دیکھیں علم تو ہے مگر کیا نہیں ہے؟ ادب اور شعور نہیں ہے. کیونکہ علم اکیلا کچھ نہیں ہے. علم کے ساتھ جب ادب اور شعور آتا ہے تو علم ایک مقام پر پہنچتا ہے. کمال ابھی بھی اس کے حصے میں نہیں آتا. خرد سے راہ رو روشن بسر ہے، عقل سے راہ رو روشن بسر ہے. خرد کیا ہے؟ چراغ راہ گزر ہے. درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا. چراغ راہ گزر کو کیا خبر ہے کہ عقل جو ہے راستے کا چراغ ہی تو ہے. عقل منزل نہیں ہے، منزل کسی اور چیز کا نام ہے. ایاز نے وہ سارے کے سارے خربوزے وہ اندرائن کھا لیے. شاہ شاہ بلکہ شاہ ساز از برای چشم بود نامش ایاز. یک دهان خواهم به پنهای فلک تو بگویم وسارش کے ملک. مجھے سلطان کہتا ہے. سلطان کیا کہتا ہے؟ ہر عاشق یہ بات کرتا ہے، ہر پہچان والا یہ بات کرتا ہے، ہر شعور والا یہ بات کرتا ہے کہ میں ایاز کی کیا تعریف کروں. آسمان جتنا یہ دہانا چاہیے، منہ چاہیے اس کے بیان کرنے کے لیے تعریف. یہ جو منہ ہے یہ کافی نہیں ہے. آسمان جتنے وسعت والا منہ ملے تو پھر میں مقام ابدیت کو نمایاں کروں. مقام ابدیت کیا ہے؟ مقام بندگی کیا ہے؟ اللہ سے تعلق کے نتیجے میں پیدا ہونے والا شعور کیا ہے؟ فرماتے ہیں یک دهان خواهم به پنهای فلک تا بگویم وسارش کے ملک. این قدر هم گر نگویم این سند شیشه دل از
ضعیفی بیش کناد من سہے ہر مو سہے روز اے صنم، کہ اگر یہ بات کھل گئی اور ایاز کو معلوم ہو گیا کہ میں نے لوگوں کو اجازت دے دی کہ جا کے حجرے کا دروازہ توڑ دو، تو پھر میں کیا جواز پیش کروں گا؟ جواز یہ پیش کروں گا کہ عرب میں بنی اجل ایک قبیلہ تھا۔ حجاج بن یوسف سفر میں تھا تو بنی اجل کا ایک بندہ راستے میں مل گیا۔ اس نے کہا تم حجاج کو جانتے ہو؟ ارے صاحب بہت بدبخت، زمین پر فتنہ ہے اور اللہ کا عذاب ہے اور بہت برا آدمی ہے۔ تو حجاج نے کہا کہ اچھا میں حجاج ہوں؟ ارے صاحب میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا اور آپ بھی مجھے نہیں پہچانتے ہیں۔ میں بنو اجل کا وہ دیوانہ ہوں جو مہینے میں 3 دن دیوانہ ہو جاتا ہے اور سلسلے کا آج پہلا دن ہے۔ میں بنو اجل کا وہ دیوانہ ہوں جو بہت مشہور دیوانہ ہوں، جو مہینے میں 3 دن دیوانگی کی کیفیت پہ رہتا ہے، اور آج میرا پہلا دن ہے۔ تو حجاج بن یوسف، اگر میں حجاج پہ گفتگو کروں بہت بات پھیل جائے گی، حجاج پہ گفتگو کروں گا تو بات پھیل جائے گی بہت۔ حجاج بھی مسکرانے لگا، اس کے سخت دل میں بھی نرمی پیدا ہو گئی۔ جب حجاج بن یوسف پیدا ہوا تو مسلسل رو رہا تھا، خاموش نہیں ہو رہا تھا۔ ایک بہت قاضی حکیم نے یہ اشارہ کیا کہ اس کو بھیڑ کاٹو اور اس کا تازہ خون اس کو چٹا دو، یہ خاموش ہو جائے گا۔ تو بائی برتھ حجاج اتنا خون آشام تھا کہ جب بھیڑ کاٹ کے اس کو چٹایا گیا تو خاموش ہو گیا۔ پھر بعد میں بہت ساری داستانیں حجاج کے بارے میں ہیں، یہاں تک کہ اپنے محل کے ایک سرے میں اس نے ایک جگہ بنائی ہوئی تھی، وہاں لوگوں کو قتل کرتا تھا، اور جب ان کی لاشیں تڑپتی تھیں تو اس حد تک اس کو انجوائے کرتا تھا کہ اس پہ غسل واجب ہو جاتا تھا۔ چھوٹی مثال دے کے آگے بڑھو، اتنا ظالم تھا وہ کہ لوگوں کے تڑپنے کی کیفیت سے اس پر غسل واجب ہو جاتا تھا۔ جو سمجھدار ہیں اس کو سمجھیں گے کہ کس درجے کا خون آشام انداز کا اس کا فکر کا انداز تھا۔ تو حجاج بن یوسف سے اس بندے نے کہا کہ اس سلسلے کا میرا آج پہلا دن ہے۔ بادشاہ سلطان محمود غزنوی بھی نے کہا کہ اگر اس کا دل ٹوٹ جائے گا تو میں بھی اسی کی مثال دوں گا کہ میں وقتی دیوانہ ہو گیا تھا جو میں نے اجازت دے دی۔ معاملات حکمت نظر کردن بر چور خپستن فینظر الانسان ممن خلق۔ اب مضمون بہت سنجیدگی کی طرف جا رہا ہے کہ یہاں تک تو بات ہو گئی۔ ایاز نے اس کمرے میں جس دن وہ سلطان محمود کے دربار میں پہلی دن آیا تھا تو جو چپلیں اس نے پہنی ہوئی تھیں وہ اور جو لباس پہنا ہوا تھا، اس پورے کمرے میں بس یہ 2 چیزیں تھیں، چپل اور لباس، کھوٹی کے ساتھ دونوں چیزیں لٹکی ہوئی تھیں۔ اور روز جا کر اپنی پہلی کیفیت کو دیکھ کر آتا تھا۔ بادشاہ نے تو مجھے بہت نواز دیا، صاحب اقتدار بھی ہو گئے، صاحب ثروت بھی ہو گئے، صاحب وجاہت بھی ہو گئے، صاحب علم بھی ہو گئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے اصل کو بھول گئے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ کیسے مولانا آپ گرفت کرتے ہیں، ہمیں پہلے حکایتیں سناتے رہتے ہیں اور جب ہم حکایتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں پھر ہمیں پکڑتے بھی ہیں ساتھ ساتھ۔ کہتے ہیں کہ انسان اپنی تخلیق پر غور کرے کہ کن موریوں اور نالیوں سے بہتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے۔ یاد دلاتے ہیں بار بار، جو بھی مقام و مرتبہ حاصل کر لو مگر اپنی اساس اور بنیاد کو نہ بھولو۔ اس کی مثال کہاں سے دیتے ہیں؟ اس کمرے میں ایک چپل کی جوڑی اور ایک لباس پرانا بالکل بوسیدہ لٹکا ہوا تھا۔ یہ روز جاتا تھا اور جا کر اس کا مشاہدہ کرتا تھا اور اپنے اول دن کو یاد رکھتا تھا۔ یہاں مولانا فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی تخلیق پر غور کرے۔ پھر تو صرف حکایتوں کی کتاب تو نہ ہوگی، پھر تو یہ انتہائی سبق آموز میسج ہے جو اس میں ہے، مثنوی شریف کے اندر ہے، حکایتوں کے انداز میں ہے مگر انتہائی اہم مضامین ہیں جو اس میں ہیں۔ بات کرتا آخر سیے عشق ایاز کھو یکے گنجیس مولا مول روز زن کے ہستی سخت مستی آوردہ یہ عقل اثر شر شرم از دل
می برده صد هزارا خرن پیشه را ہمیں مستی ہستی بس دوزیں کمی کہ سینکڑوں ہزاروں اقوام اس مستی کی وجہ سے جو وجود کے جب عروج پہ آنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے ہلاک ہو گئیں. اور ابلیس نے بے شمار قوموں کو، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، قوم نمرود ہو، قوم فرعون ہو، ابو جہل اور ابو لہب، یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، مگر جب ان کو عروج حاصل ہوا تو انہوں نے عزازیل کے بہکاوے میں، ابلیس لعین کے بہکاوے میں آ کر اپنے خالق کو، اپنے پیدا کرنے والوں سے دوری اختیار کی، جس کے نتیجے میں ان میں تکبر اور خود پسندی پیدا ہوئی. اور جیسے جیسے ان کی خود پسندی اور تکبر بڑھتا گیا، خدا نے اسی انداز کے انجام سے اسے انہیں دوچار کیا. تو ہونے کرنے کی بات تو یہ ہے، کرنے کی بات یہ ہے کہ انسان اپنی تخلیق پر غور کرے کہ انسان کو اللہ نے گارے مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی کی خصوصیت یہ ہے کہ مٹی ابلیس دیکھتا ہے کہ ادنا مخلوق ہے، اور خدا نے اسی مٹی کو فضیلت بخشی ہے کہ اس میں کیسے کیسے یوسف اللہ نے پیدا کر دیا، اس مٹی کیسے کیسے حسین سراپے ہو، اور کیسا کیسا کریکٹر ہے جو مٹی کی تخلیق، اللہ نے مٹی کو ان کی تخلیق کے لیے پیدا کیا. اور کسی میں یہ وصف، نہ آگ میں یہ وصف ہے، نہ پانی میں یہ وصف ہے، نہ ہوا میں یہ وصف ہے. یہ وصف اگر ہے تو مٹی میں ہے، اور مٹی کی آدم کی تخلیق اللہ نے مٹی سے کی ہے تاکہ وہ اپنی ابتدا پر نظر رکھے، اور اس کی دوسرا سرا جو ہے وہ عرش تک کی پرواز کا معاملہ ہے. اور وہ فرماتے ہیں سیر عارف ہر دمے تو تخت شاہ، عارف کی سیر ہر دم شاہ کے تخت تک ہے. اسی مٹی سے عارف پیدا ہوا ہے، اسی مٹی سے عابد پیدا ہوا ہے، اسی مٹی سے اللہ کے حبیب پیدا ہو رہے ہیں، اسی مٹی سے اللہ کے محبوبین پیدا ہو رہے ہیں. اور مٹی کے پرواز کا عالم یہ ہے کہ عرفان کی منزل جب مٹی کے حصے میں آتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سیر عارف ہر دمے تھو تخت شاہ، کہ عارف کی سیر ہر وقت شاہ کے تخت تک ہے. بنے ہوئے تو مٹی کے ہیں، اور پرواز کیسی ہے. خبر ملی ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، خبر ملی ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، کہ بشر کی پرواز وہاں تک کی ہے، مٹی کی پرواز وہاں تک کی ہے. مولانا فرماتے ہیں سیر عارف ہر دمے تھا تخت شاہ، سیر زاہد ہر مہے یک روز را، کہ عارف کی سیر عرفان کی بنیاد پر ہر لمحے شاہ تک ہے. جبکہ زاہد تمام تر زہد کے باوجود ایک مہینے میں ایک دن کا سفر طے کرتا ہے، بات پھر ایاز ہی کی ہو رہی ہے. بات پھر آگے وصف سنگی ہر زماں کم می شود، وصف لالی ہر در تو محکم می شود. گفت پیغمبر رکوع است و سجود، بر در حق کوفتن حلقہ وجود. یہ وظیفہ بھی مولانا فرماتے ہیں آخر نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ رکوع اور سجود کی پابندی کرنے والوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہر لمحے شاہ کے کنڈی کھٹکھٹاتے رہتے ہیں، اور ملنے کی آرزو کر کے ہر وقت کھٹکھٹاتے ہیں، اور جو کھٹکھٹاتے ہیں وہ دیدار کر ہی لیتے ہیں. جو استقامت سے اس راہ پر چلتے ہیں ان کے حصے میں یہ سعادتیں آ جاتی ہیں. آمدن آن امیران تمام برسر ہنگام نیم شب و کشادن حجرے ایاز. وہ سارے جب بادشاہ سے اجازت مل گئی دوستوں، تو وہ سارے کے سارے امیر، 40 امیر جو ہے نا، وہ کدالوں اور بیلچوں اور پھاوڑوں کے ساتھ نا رات کو انہوں نے رش کیا حجرے کے طرف. پہلے تعالیٰ تو اندر جا کے انہوں نے کچھ نہیں، کوئی چپل اور ہے ضرور کچھ، ساری زمین کھود دی، کچھ نہیں ملا. دیواریں تک کھود دی، وہاں بھی کچھ نہیں ملا. کہاں چھپایا ہے؟ سارا کھود دیا، پھر بھی کچھ نہیں ملا. اب منہ لٹکائے ہوئے بادشاہ کے دربار میں واپس آئے. فیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. جو سجدے کرتے ہیں وہ پیشانی سے آیا ہو جاتے ہیں، اور جو رسوا ہوتے ہیں ان کی پیشانیاں بھی تنگ ہو جاتی ہیں. مولانا فرماتے ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں ان کی پیشانیوں کے زاویے الگ ہوتے ہیں،
اور جو رسوا ہوتے ہیں مثلاً وہاں کچھ بھی امیروں باردر حجرہ شدن طالب گنج زر ہمزن شدن گر گروہ کے گروہ برخیال بدتنید قوم دیگر نام سالوسم کنید زن کے خفل صاف و پیچیدہ بود از میان خفل ها بگزیده بود نیز بخل سیم مال و زر خام از برای ختم آثر از عوام کہ سارا کا سارا کمرہ کھود دیا وہاں کچھ بھی نہ ملا صرف وہ جو بے حقیقت کپڑے اور چپلیں وہاں لٹکی ہوئی تھیں. اب منہ لٹکائے ہوئے بادشاہ کے دربار میں آئے. اسے تو پہلے سے معلوم تھا بھئی جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ سونا چاندی کب جمع کرے گا. امتحان کے لیے بھیج دیا تھا جاؤ تم بھی اپنا شوق پورا کر لو. واپس منہ لٹکائے ہوئے آئے خالی ہاتھ. بادشاہ نے کہا کہ تمہاری تھیلیاں اشرفیوں کی کہاں ہیں بھائی؟ اشرفیوں کی تھیلی جو تم نے کہی تھی بہت مال جمع کیا ہے وہ تمہارے ہاتھوں میں نظر نہیں آ رہی. اور یہ تمہارے چہروں پہ مٹی آئے. جب محشر میں پہنچیں گے تو سب کے چہرے ایسے گرد آلودی ہوں گے. کمی ہوں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے. بادشاہ کے دربار میں جب پہنچیں گے یہ آنکھیں یہ کان یہ دہانہ یہ سونگنے کی صلاحیت یہ ہاتھوں کے پھاوڑے یہ چلنے کے قدم. وہاں فرماتے ہیں کہ اللہ محشر میں پوچھے گا اتنے سارے مال کے ساتھ تمہیں میں نے بھیجا تھا تم نے وہاں تجارت کرنی تھی یہ بتاؤ کیا خریدا اور کیا نفع کمایا اور کیا نقصان کیا. تو کیا کہیں گے؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ ہم بالکل اپنے اس پہ رہتے ہیں. 2021 کی آج کی تاریخ میں ہمیں کسی اور کی اصلاح کی کوئی اپنی اصلاح تو پہلے کر لینا. اپنے اندر جو نسل در نسل کے ٹیڑھ پن ہیں پہلے مجھ سے نکل جائیں. جیسے مجھ سے نکلیں گے تو شاید پہلی پوڑی یا پہلی سیڑھی پہ پہنچیں گے جہاں سے سدھار کا عمل شروع ہوگا. خالی ہاتھوں سے وہاں پہنچے چہرے گرد آلود سب کچھ کھود دیا تھا. تو بادشاہ نے کہا کہاں ہیں تمہاری تھیلیاں جس میں اشرفیاں اور ہیرے جواہرات؟ صاحب وہ تو کچھ بھی نہیں. اچھا کچھ بھی نہیں؟ تم لوگوں نے کہا تھا اس کی شکایت کی تھی کہ مال و زر جمع کر رہا ہے اور تم خالی ہاتھ آئے ہو اور کہہ رہے ہو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں اب بادشاہ کو جلا رہا کہنے اچھا میرے محبوب پر بہتان ترازی. ہر دور کے زبان دراز یہ بات سن لیں. ہر دور کے زبان دراز یہ بات سن لیں. اور وہ فرماتے ہیں کہ ہر کدار ماکرے تو دورہ دل گرو. اگر کوئی آپ کے ساتھ چالاکی و مکاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے معروف فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا ہر کدار ماکرے تو دورہ دل گرو گردنچ را مان زنم تو شاد رو. کہ آپ بالکل فکر نہ کریں پرواہ نہ کریں. ہر دور کا فتنہ جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے گا آپ کی اختلفی کرے گا آپ کے مقام کو گرانے کی کوشش کرے گا آپ کو نہ پہچاننے کا جرم کرے گا گردنچ را من زنم تو شاد رو. ان کی گردنوں کو میں خود ماروں. میں رب خود ماروں خود توڑوں گا. تو ہم کہاں ان بیکار کی جھنجھٹوں الجھنوں اور پریشانیوں کی باتوں میں مصروف ہو جائیں. ہم اس طرح اپنے آپ کو کانسنٹریٹ کریں اس طرح اپنے آپ کو پختہ کریں کہ یہ راستہ ہے جو چلنے والا ہے. جو کر رہے ہیں وہ جانے اور وہ جانے بھائی وہ جانے پتہ کیسے ہوتا ہے. ابرہہ نے جب کعبے کو ڈھانے کا ارادہ کیا اور لشکر کے ساتھ آیا ایک بہت بڑا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا. خاص حد تک ہاتھی آتا اس کے بعد وہ آگے نہیں بڑھتا اور جب اس کو واپس موڑتے اس طرف تو وہ دوڑ کے جاتا. بہرحال وہیں خیمے لگا دیے گئے اور چھیڑ چھاڑ کے لیے ابرہہ کے لشکر کے سپاہیوں نے مکہ والوں کے اونٹ اور بکریاں پکڑوا لی بہت ساری. ان کے پاس خزانہ یہی ہوتا ہے. شہرہ نشینوں کا خزانہ کیا ہے؟ اونٹ اور بکریاں ہی ہوتی ہیں. تو چھیڑ کے لیے کر دیا ہوتا ہے. بہت بڑا خیمہ لگایا ہوا تھا ابرہہ نے اور ٹیلوں پر لوگ پہرے داری کے انداز میں بیٹھے ہوئے تھے دور دور تک بیٹھے ہوئے تھے. تو اچانک دیکھا کہ دور سے ایک گھوڑ سوار آ رہا ہے. تو ایک دوسرے کو بتایا کہ گھوڑ سوار ہماری طرف آ رہا ہے گھوڑ سوار ہماری طرف آ رہا ہے. جب یہ بات ابرہہ تک بھی پہنچا دیا فوراً. تو جب قریب آئے تو معلوم ہوا کہ سفید گھوڑے پر سوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب انتہائی وجی شخصیت حضرت عبد المطلب. بڑی سفید خوبصورت داڑھی چہرہ سراپا انتہائی خوبصورت لباس سفید گھوڑا سفید بڑی شان و شوکت سے آئے.
بات ہوگی کہ ابو عبد المطلب آ رہے ہیں، عبد المطلب آ رہے ہیں. اچھا، تو جب آپ وہاں پہنچے خیمے کے پاس اور دربار میں داخل ہوئے ابرہا کے، تو آپ کی شخصیت کا روب اتنا تھا کہ ابرہا اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا. ارے صاحب آئیے بیٹھے، کیسے آنا ہوا بتائیے. کہ صاحب وہ غلطی سے یا جو بھی جان بوجھ کے آپ کے لوگوں نے ہمارے وہ پکڑ لیا بکریاں، تو کیا یہ اچھا ہو کہ ریلیز آرڈر دے دیں، نکال دیں، چھوڑ دیا. ہاں ٹھیک ہے فوراً اور کہیے کچھ بھی نہیں. کعبہ، کعبے والا جانے، آپ جانے، میرا کیا تعلق، میری تو بکریاں اونٹیں مجھے دے کے فارغ کریں. وہ جانے وہ جانے. جب اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے اور اللہ پر سے تعلق اور یقین کی منزل آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، پھر وہ منظر آتا ہے. قرآن میں صاف مضمون ہے دوستوں. ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تم استقامت دکھاؤ، اللہ ملائکہ کو نازل کرے گا. ملائکہ کا نزول، اسباب کی فراوانی مشروط ہے استقامت سے. جو مستقیم ہوں گے ان کے حصے میں سعادتیں آئیں گی، اور جو ڈلم الیقین ہوں گے ان کے حصے میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا. فرمایا وہ کعبہ جانے، کعبے والا جانے اور تم جانو. تو یہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ جو لوگ حق کو پہچاننے کا حق ادا کرتے ہیں، بادشاہ کو جلال آ گیا، تم نے میرے محبوب پر بہتان لگایا، تم نے اس کا بھی ذرا بھی خیال نہیں کیا. تو یہاں بات مولانا ہر نیا زاویہ دکھاتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہاں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پھر یہاں بات وہ آ گئی کہ جو لباس بشریت کے دور میں، اس دنیاوی زندگی کے دور میں، جو صرف ایک فارمیسی ہے، ایک پریکٹیکل سینٹر ہے جہاں روح اور مٹی کو ملا کر خدا نے خاص پروسیس سے تشکیل دینے کے لیے ایک لیب قائم کی ہے. یہاں کے دور میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو پہچاننے کے حوالے سے روگردانی کریں گے اور حق ادا نہیں کریں گے، گردنشرا منظرام تو شادرو، خدا ان کی گردنوں کو خود مارے گا. اور ہر دور میں مارا. نبی کے دشمنوں کو خدا نے نمرود کو مچھر سے مروا دیا، فرعون کو پانی سے مروا دیا، ابو جہل کو 2 چھوٹے بچوں سے مروا دیا، کیونکہ اس کے پاس اسباب و وسائل کی کوئی قطعی کمی نہیں ہے. وہ جس طرح چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یہ اللہ کا وصف خصوصی ہے. جملہ گفتن اے مکھون بی نویس چورخی اینجا جز پیرو پوش نیز، کہ کہا کہ سب نے مل کے کہا کہ وہاں تو جی حضرت کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہیرے جواہرات تھے، نہ عقیق تھے، نہ مرجان تھے، نہ یاقوت تھے، وہاں تو ایک جوڑا کپڑا لٹکا ہوا تھا. بادشاہ اس پہ جلال آ گیا کہ تم نے میرے محبوب کی شان میں گستاخی کی ہے. اب آپ ویسا کریں، ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو. کہ نہیں، یہ معافی مجھ سے نہیں ملے گی، یہ معافی دینا میرا کام نہیں ہے. تم نے اس کی تکذیب کی ہے، تم نے اس کی شان گھٹائی ہے، تمہارا فیصلہ وہ کرے گا. اسی میں بات چھپی ہوئی ہے نا بھائی، کوئی الگ سے بات تو نہیں ہے نا، کہ جس کی حقوق العباد کی اتنی اہمیت ہے دوستوں کہ امکان رہتا ہے کہ خدا اپنے حقوق کے معاملے میں رعایت کرے گا مگر حقوق العباد میں رعایت نہیں کرے گا. کہ پہلے فلاں صاحب سے NOC لے کر آؤ، جا کے جاؤ، شاباش جاؤ. ہاں، ہم پوری زندگی بد کلامی کرتے رہے، زبان درازی کرتے رہے، لوگوں کی شان گھٹاتے رہے، لوگوں کو ہم پہچاننے میں غلطیاں کی بے شمار، ایک سے زیادہ، اور پھر بڑے سرخرو ہو کے پہنچیں گے. ایسا محشر میں گئے شیخ تو اعمال ندارت، اور جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارت. جو کچھ کرتے رہے وہ وہاں سکہ نہیں چل رہا ہے، کیونکہ بندوں کی دل آزاری کرنے کے نتیجے میں کجا کے افضل البشر، کجا کہ افضل البشر جن کی شان میں گستاخی کے جرم لوگ اس دور میں کر رہے ہیں، ہر ایک عام، اگر میں نے مثال کے فراز صاحب کے ساتھ زیادتی کی ہے، شعوری طور پر کی ہے، نادانستگی میں ہو تو معافی کی گنجائش رہتی ہے. جان بوجھ کے ان کے مفادات نقصان پہنچایا ہے تو مجھے پہلے ان سے NOC لینی ہے. یہ ٹریننگ سیشن ہے، یہاں میں معلوم ہونا چاہیے کہ کس جرم. اللہ کو پہچاننا جتنا ضروری ہے، خدا شناسی جتنی ضروری ہے، رسول شناسی جتنی ضروری ہے، قرآن شناسی جتنی ضروری ہے، گناہ شناسی بھی اتنی ہی ضروری ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کب ہم حدوں کو کراس کر کے گناہ کے زمرے میں جا رہے ہیں، تو یہ اتنی ہی ضروری ہے. سورہ نوس نامی ایک آتش پرست خونیا کے معروم رحمت اللہ علیہ کے شہر میں معین الدین پروانہ جو کہ حاکم وقت تھا،
اس کی عدالت سے قتل کے مقدمے میں معین الدین پروانہ کو پھانسی کی سزا ہوئی۔ جب لوگ اس کو لے کر تختہ دار کی طرف جا رہے تھے تو کسی طرح وہ سپاہیوں سے بچ کر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی قیامگاہ پر آ گیا، اور اس نے کہا کہ میں سریا نوس ہوں اور میں جوان ہوں، میں مرنا نہیں چاہتا ہوں، آپ مجھے پناہ دے دیجیے۔ پناہیں بھی کہاں سے ملیں گی اس کا شعور بھی ہونا چاہیے کہ اب کہاں سے پناہ ملے گی، جن کے اپنے ٹکا جیب میں نہیں ہوگا کسی کو پناہ دیں گے یا کسی کی مدد کریں گے۔ علم کا کوئی عین بھی کسی میں نہیں ہے تو وہ کیا کسی کو علم دیں گے؟ عرفان کا عین کسی کے پاس نہیں، وہ کیا کسی کو عرفان دیں گے؟ تو ہمیں یہ شعور ہونا چاہیے کہ کون سی چیز کس دکان سے ملے گی۔ ویسے ساری دکانیں ہمیں پتہ ہے، ساری کراچی میں نہاری کہاں اچھی ملتی ہے اور کوفتے کہاں کی فلاں چیز سب پتہ ہے ہمیں سارا، اور نہیں پتہ تو عرفانیات کا نہیں پتہ، نہیں پتہ تو اللہ کے دوستوں کا نہیں پتہ۔ یہ جرم ہے، یہ سراسر جرم ہے کہ یہ ہم ہر اپنے شوق کے معاملے میں تو جدوجہد کرتے ہیں، شب و روز صرف کرتے ہیں، کیا ہم راہ خدا کے لیے محنت کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے۔ خیر، تو سورہ نوح آ گیا، اس نے کہا کہ مجھے پناہ دے دیں، میں مرنا نہیں چاہتا، میں جوان۔ مولانا نے ٹھیک ہے ہم ان کو پناہ دیتے ہیں۔ سورہ نوح کے سپاہی جب اس کے معین الدین پروانہ کے سپاہی جب آیا کہ جاؤ اپنے سردار سے کہہ دو کہ میں نے اس کو پناہ دے دی ہے سورہ نوح کو۔ وہ گئے اور جا کے ان کا صاحب وہ تو بھاگ کے وہاں چلا گیا اور ان کو پناہ دے دی۔ کیا دور تھا اور کیسی قدر و منزلت تھی اور کیسی پہچان تھی اور کیسی عقیدتیں و محبتیں تھیں۔ معین الدین پروانہ نے کہا کہ ایک سریا نوس اگر مولانا حکم دے تو ہم سارے جیلوں کے دروازے کھول کے سارے قیدیوں کو آزاد کر دیں، سارے قید خانوں کے دروازے سب کو آزاد کر دیں، صرف ان کی سفارش کی بنیاد پر۔ جب ایک ولی کی سفارش کا معاملہ یہ ہے تو امام الانبیاء کی سفارش کس لیول کی ہوگی، ذرا غور تو کریں۔ مولانا کی سفارش کا معاملہ خونیہ میں یہ ہے۔ سورہ نوح جو ہے مولانا کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا، اس کا نام مولانا علاء الدین رکھا، مولانا طبیعت میں رہا۔ بعد میں اس نے ایک بڑا عجیب جملہ کہا جو میں بھی پڑھتا ہوں، دہراتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں۔ اس نے کہا پہلے میں خدا کو پڑھتا تھا، خدا خوانی کرتا تھا۔ خدا ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا خوانی، قرآن خوانی، نعت خوانی، ہاں ٹھیک ہے نا بھائی، یہی کرتے ہیں ہم تو۔ ایک لفظ کی 10 نیکی، ایک لفظ کی 10 نیکی، یعلمون تعلمون غافلون جاہلون سے آگے میں کو سمجھ بھی نہیں آتا جب لوگ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ایک لفظ کی 10 نیکی پہ ہم نے قناعت کر لی۔ ہم کیا ہو گئے؟ ہم تقلیدی ہو کے رہ گئے، تحقیق ہمارے یہاں نہیں ہے، معاذ اللہ سب بات ہے۔ تو پہلے میں خدا کو پڑھتا تھا، خدا خوانی کرتا تھا۔ مولانا روم رحمت اللہ نے مجھے خدا دانی پر لگا دیا، اللہ کی پہچان کرا دی کہ اللہ کو پہچانتے کیسے۔ یہ وہ زاویے ہیں، یہ وہ کریکٹر ہے جو 770 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ چند ہی دیوانے ہیں، ان کے دلوں میں وہ چراغ روشن ہے، پہچان ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں تم لوگوں کو معافی دوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ کام ایاز کرے گا، یہ اس کا حق ہے۔ اس جملے میں بیٹا بچوں بہت بڑا میسج چھپا ہوا ہے۔ اگر اسی جملے کو آج کا پیک پوائنٹ سمجھے ہم تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم حق تلفیاں، زیادتیاں، زبان درازیاں جو کر رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے وہیں سے سرٹیفائیڈ ہونا پڑے گا کہ وہ کلیئرنس ملے گی تو ہم آگے بڑھ پائیں گے۔ ہماری زبانیں لوگوں کے دلوں کو چھید رہی ہیں، ہماری زبانیں لوگوں کے سینوں کو چھلنی کر رہی ہیں، اور پھر کس توقع پر ہیں کہ ہم اس ذات اقدس کو غیر عادل سمجھتے ہیں، معاذ اللہ، کہ وہ عدل نہیں کرے گا۔ وہ یقینی طور پر عدل کرے گا، وہ پورا عدل کا، اسی لیے معاشر دن میں ہوگی، رات میں نہیں ہوگی۔ دن کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا جائے گا، دن کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا۔ شاہ نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، ایاز فیصلہ کرے گا۔ ایاز کو بلایا گیا۔ ابدیت بھی کیا چیز ہے، مقام بندگی دے کر نالوں شان خدا بندی۔ کہ ابدیت اتنی خوبصورت چیز کا نام ہے، بندگی اتنی خوبصورت چیز کا نام ہے۔
رب کو پہچان کر اپنے آپ کو مقام ابدیت اور فائز کرنا کتنا بڑا مقام ہے. جب ایاز کو بلایا گیا اور شاہ محمود غزنوی نے کہا کہ تمہاری دل آزاری کی ہے، تم پر بہتان رکھا ہے لوگوں نے، میری طرف سے بالکل فری ہینڈ ہے، جو چاہو گے تم ان کے قتل کا اگر حکم صادر کر دو مجھے کوئی اعتراض نہیں، سب کو مار دوں گا میں، کیونکہ انہوں نے حد سے تجاوز کیا. حد سے اچھا پوچھا ان لوگوں سے، پوچھا تمہیں ملا کیا آخر وہاں؟ کہنے کچھ نہیں تھا صاحب، ایک چپل کی جوڑی تھی اور پرانے کپڑے لٹکے ہوئے. ایاز نے پھر وہی کیا جو مقام عبدیت پر فائز کردار کرتے ہیں. جتنے اہل اللہ ہیں، بابا صاحب کو لے لیں، خواجہ صاحب کو لے لیں، داتا صاحب کو لے لیں، غوث پاک کو لے لیں، یہ کون ہیں؟ یہ سیلیکٹڈ پرسنز ہیں، خدا کی ٹیم کے وہ منتخب نفوس ہیں جن پر خدا اپنے قوانین کی امپلیمنٹیشن کر کے دکھاتا ہے. ہم نہیں کر پائیں گے. کر پائیں گے؟ انبیاء نے وہ جو کام کیا ہے ہم کر پائیں گے؟ پھر کیسے کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے ہیں؟ جملہ عالم ذی سبب گمراہ شد، تمام عالم اس لیے گمراہی کا شکار ہے. جملہ عالم ذی سبب گمراہ شد، خام کھسے زبدول حق آگاہ کم ہے جو اللہ کے دوستوں کو پہچانتے ہیں. انبیاء را ہم چخود پنداشتن، اولیاء را ہم چخود برداشتن. کہ اہل اللہ کو، اللہ کے دوستوں کو، اللہ کے نبیوں کو اپنے سمجھتے ہیں. یہ گمراہی کی کیفیت کا نام ہے، یہ خدا کی پکڑ کی کیفیت کا نام ہے کہ اللہ کے دوستوں کو اپنے جیسا. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، ابھی بقرعید آ رہی، کس کے دل میں ابراہیم جیسے، سینے میں ابراہیم جیسا دل ہے؟ اور کریں نا بھی، ہم لوگ ہمارے زبردست بیل آئیں گے اور بچیاں آئیں گی اور خوب سسرال میں ٹکے کباب چلیں گے اور ماں خوب رات جا کے ہوگا نا سب، ایسا وہی ہوگا. انہوں نے بیٹا کاٹا تھا بچوں، ہم تو بیل کاٹ کے خوش ہو رہے ہیں. جھلمل جھلمل کوئی آرڈر نہیں ہے، اب ذہن میں رکھیے گا، کوئی واضح آرڈر نہیں آیا تھا ابراہیم صاحب کے پاس، ایک خواب سے آیا تھا جھلمل جھلمل کہ بیٹا قربان کر رہا ہوں. بیٹے سے پوچھا ہے کیا بیٹا ہے؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ موضوع آئے گا انشاءاللہ ذی الحجہ میں، بہت شرف کے ساتھ آئے گا. تو کس نے، کہاں استادوں کے پاس جا کے بیٹھے، کس اسکول میں مدرسے میں تعلیم حاصل کی اسماعیل نے؟ ابا نے خواب سنایا، بیٹا کہہ رہا ہے مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. ابا جان کر گزریے جو آپ کو اشارہ ہوا ہے، حکم نہیں ہوا ہے، ذہن رکھیے گا اشارہ ہوا ہے صرف. وہ تو اشاروں پہ چلنے والے لوگ ہیں، اور ہم احکامات کی روگردانی کرتے فخر محسوس کرتے ہیں. ہاں کیسے ہوگا بھائی، کیسے ہوگا؟ کون ہے اس دور میں اگر خواب سنائے کسی کو کہ ایسا خواب دیکھا ہے، وہ سب سے چھوٹے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کا سب سے چھوٹا کوڑا کاٹنا ہے میں نے اپنے بیٹے کا، تو ننیالی اور ددیالی اور سسرالی سارے پکڑاؤ کر دیں گے. اور تمہارا دماغ خراب ہوا ہے، بیٹے کی انگلی کاٹو گے؟ ہاں ہے کوئی ایسا باپ جو بیٹے کی اس دور میں انگلی کاٹے؟ ارے انہوں نے تو بیٹے کاٹ دیے، وہ تو آگ میں کود گئے، وہ تو بیوی کو صحرا میں چھوڑ کے چلے گئے پہاڑوں کی زمین پر جہاں گھاس بھی نہیں اگتی. تو شکر کا مقام ہے کہ یہ سارے پریکٹیکل ان سے کروائے گئے. ہمیں تو کہا جا رہا ہے فالو کرو، وہ بھی ہم سے نہیں ہو رہا. کاش کہ ہم اچھے فالوور بن جائیں. ایاز نے انتہائی عاجزی سے کہا کہ بادشاہ سلامت ان سے غلطی ہو گئی ہے، میں بھی معاف کرتا ہوں اور آپ بھی معاف کر دیجیے. کتنی شان کی بات نہیں ہے یہ، کتنی شان کی بات نہیں ہے یہ. جب یہ بات ہو گئی اور ان کے چہرے کھل گئے تو پھر بادشاہ نے کہا کہ اچھا یہ ساری باتیں تو ہو گئیں، تم مجھے بتاؤ کہ وہ تم نے وہ لٹکا کے رکھا ہوا سامان وہ کیا ہے؟ اس کا راز تو کھولو مجھے، کہ اتنا بڑا، اتنا کمرے میں اتنا بڑا تالا، اور تالے کے اندر چھپ چھپ کے جاتے ہو اور جا کے صرف ایک چپل اور لباس، تم اس کے عاشق ہو گئے چپل کے اور لباس کے. تمہاری چپلیں اور تمہارا لباس کیا یوسف ہے جس کے تم دیوانے ہو گئے؟ تم نے اس کی پرستش شروع کر دی، جا کے چھپ کے اس کی پرستش کرتے ہو، دیکھتے ہو کیا ہے اس کے اندر، کیا کوالٹی ہے اس کے اندر. یا یعقوب کا کرتا ہے، یوسف کا کرتا ہے، یا کوئی کیا نشانی اس کے اندر تھی دیکھتے تھے. جب میں پہلے دن آپ کے یہاں آیا تھا
تو وہ لباس میں پہن کر آیا تھا، میرے پیروں میں وہ چپل تھی۔ میں روز جا کر اپنی اصل کو، اپنی اساس کو اس لیے دیکھتا ہوں کہ آپ کی نوازشات مجھے گمراہی کے راستے پہ نہ لے جائے۔ میں ہوشیار رہنا چاہتا ہوں، میں غفلت سے ڈرتا ہوں، اس لیے روز چھپ کر جاتا ہوں۔ چھپ کر اس لیے جاتا ہوں کہ کہیں لوگ، دنیا والے یہ نہ کہیں کہ اپنی عاجزی دکھا کر بادشاہ کے دل میں مقام بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے چھپ کر جاتا ہوں تاکہ لوگوں کو نہ معلوم ہو، اور روز جا کر اپنے ماضی کو یاد کرتا ہوں۔ کاش کہ انسان اپنی ماضی کی کیفیت کو سمجھنے کا شعوری عمل اختیار کر لے، تو پھر کوئی ابلیس نہیں ہے، کوئی ابلیس نہیں ہے جو اسے نقصان پہنچا سکے۔ اگر رب کائنات سے تعلق جڑ جائے، عرش والے سے تعلق جڑ جائے، تو فرش پہ پھر کوئی طاقت نہیں بچتی جو اسے نقصان پہنچا سکے۔ ہم فکری طور پر کمزور اور تقلیدی ہو کر رہ گئے۔ اگر ہم تحقیقی ہوتے اور ہمارے ذہن میں یہ بات پختہ ہو جائے کہ وہ رب جو 70 ماؤں سے کعبہ یک بور بیتی گفت یار، پورے قرآن میں ایک مقام پر آیا ہے بیتی میرا گھر، گفت یا عبدی مرا 70 بار، اور 70 مقام پر آیا ہے میرے بندے میرے بندے میرے بندے۔ اللہ اپنے بندے سے، اپنی تخلیق سے، اپنے شاہکار سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ماں کا لیول جہاں اینڈ ہوتا ہے، وہاں سے 70 ٹائمز اوپر جائیے تو اللہ کا لیول وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ہم کن بھول بھلیوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہم کب جاگیں گے اور ہم رہیں گے اسی لباس بشر؟ یہ نہیں ہوگا کہ ہمیں شعور آئے گا تو چھٹی انگلی نکل آئے گی، پھر اور آئے گا تو ساتویں نکل۔ ہم رہیں گے اسی انداز میں جیسے انبیاء اور اولیاء نے دنیا کو برت کر اپنے اگلے سفر پر روانہ ہوئے۔ ہم ایسے ہی رہیں گے، مگر اندر سے ہم روشن ہو جائیں گے، اندر سے ہم کامیابی کی منزلوں سے قریب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، اور سب سے بڑھ کر حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے کہ احسان کا بدلہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ احسان کیا جائے۔ مولانا کی بخشی ہوئی اس روشنی، مولانا کی بخشی ہوئی اس نوازش اور انعامات کا ہم جتنا شکر کریں کم ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ شعور بخشا کہ ہم اور آپ اپنے رب سے تعلق کے حوالے سے مخصوص زاویہ نگاہ پر نہ صرف سمجھنے بلکہ چلنے جیسے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تمام شرکائے مجلس و متعلقین کی حفاظت کرے، نفس اور شیطان کے شر سے اللہ ہمیں پناہ دے، اور اپنے محبوبین کے دامن میں سمٹ۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بے طرح 100 سالہ طاعت بیریا۔ چند لمحات اہل اللہ کے ساتھ گزارے ہوئے 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ وہ اس لیے کہ اہل اللہ کا مقام کیا ہے؟ کیا مقام اہل اللہ کا؟ اولیاء را ہست قدرت از الہ، اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جستہ را باز گردد درا۔ کہ اللہ نے اہل اللہ کو یہ صلاحیت دی ہے، اولیاء را ہست قدرت، یہ قدرت دی ہے۔ اولیاء را ہست قدرت ازلا، تیر جست کیے ہوئے کمان سے نکلے ہوئے تیر کو وہ واپس لا سکتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان کو پہچانیں جو ایسا کر سکتے ہیں، اور جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان ہے برادران عزیزان، جناب سید اقبال صاحب کی جانب سے ایک بہت اہم میٹنگ کہہ سکتے ہیں کال کی گئی ہے سنڈے کو۔ خواص اور خلفاء اثر سے تا وقت مناسب یہاں رہیں، اور اس میں مشورت ہو کہ آئندہ کے لائے عمل کو بہتر کر لیا جائے، اور جہاں جہاں اور بہتری کی گنجائش ہے اس کو مزید پختگی کے ساتھ اختیار کیا جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے سفر کو آسان کرے، اور ہمارے بزرگان اقدام کی نظریں ہم وقت ہمارا حصار رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی ناصر رہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کاوشوں اور کوششوں کو قبول کرے، گھروں سے نکل کر یہاں تک آنا قبول کرے، اور اگلی منزلوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی ناصر۔ جزاکم اللہ وأحسن الجزاء۔ بہت شکریہ۔ رہے تا قیامت رہے، علم و عرفان میں ہر دم اضافت رہے، تا قیامت رہے، علم و عرفان میں ہر دم اضافت رہے، تا قیامت رہے۔ شاہ تبریز کی ہو نوازش کرم، مرحبا مرحبا۔
شاہ تبریز کی ہو نوازش کرم مرحبا مرحبا شیخ اکبر کی جاری کرامت رہے مرحبا مرحبا شیخ اکبر کی جاری کرامت رہے مرحبا مرحبا عاصیوں پہ خدا کی عنایت رہے تا قیامت رہے عاصیوں پہ خدا کی عنایت رہے تا قیامت رہے پیر رومی کی چوکھٹ سلامت رہے تا قیامت رہے رب قادر کی سب پر عنایت رہے تا قیامت رہے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم در پہ آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر در پہ آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر ہوں میں حاضر یہ سر عجز حمیدہ لے کر ہوں میں حاضر یہ سر عجز حمیدہ لے کر عشق سلمان و بلال اور صہیب رومی عشق سلمان و بلال اور صہیب رومی اے زہے ہدیہ سر جذب ہمارا لے کر اے زہے ہدیہ سر جذب ہمارا لے کر جام ہو سوختہ جانی ویسے کرنی جام ہو سوختہ جانی ویسے کرنی اور جامی کا گداز دل شیدا لے کر اور جامی کا گداز دل شیدا لے کر یہ بڑے نام کہاں اور کہاں میں آقا یہ بڑے نام کہاں اور کہاں میں آقا ان کی نسبت کا مگر ایک سہارا لے کر ان کی نسبت کا مگر ایک سہارا لے کر مل جائے تو مل جائے گا
کچھ مجھ کو، آپ مل جائے تو مل جائے گا سب کچھ مجھ کو، کیا کروں گا میں سوا اس کے بغیر نہ لے کر، کیا کروں گا میں سوا اس کے بغیر نہ لے کر، حاضر خدمت سرکار ہوا ہے یہ شفیق، حاضر خدمت سرکار ہوا ہے یہ شفیق، نذر کرنے کو دل و جان کا ہدیہ لے کر، نذر کرنے کو دل و جان کا ہدیہ لے کر، در پہ آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر، ہوں میں حاضر یہ سرے جز حمیدہ لے کر۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پروردگار عالم، جس قدر بھی قرآن پاک میں سے پڑھا گیا، درس مثنوی کیا گیا، درود و سلام پیش کیا گیا، پروردگار عالم غلطی کوتاہی کو معاف فرماتے ہوئے اس کا ثواب آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرما۔ آپ کے والدین کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرما۔ تمام انبیاء کرام بالخصوص بالتخصیص خلیل حق ابراہیم علیہ السلام کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرما۔ تمام اہل بیت اطہار بالخصوص اماں جان سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی روح پاک کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرما۔ تمام صحابہ کرام و صحابیات بالخصوص خلفاء راشدین کے درجات کو بلند فرما۔ تمام امہات المؤمنین بالخصوص حدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح پاک کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرما۔ بالخصوص بالتخصیص حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، با فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ، بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ، بالخصوص بالتخصیص دادا پیر قاضی شاہ سعید الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا ثواب نذر کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ مرشد شفیق قاضی شاہ شفیق احمد فاروقی جامع دوران ساکن بغی شریف رحمۃ اللہ علیہ کا ثواب پیش کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرما۔ بالخصوص بالتخصیص قطب الاقطاب حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما۔ بالخصوص بالتخصیص آپ کے شیخ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند سے بلند اعلیٰ سے اعلیٰ فرما۔ پروردگار عالم شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے تصرفات ہم سب کو بہرمند فرما۔ بالخصوص بالتخصیص جناب شاہین اختر صاحب کی طرف سے 10,000 درود شریف کا تحفہ ہے۔ شاہد صاحب کے چھوٹے بھائی حسان کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ شاہد صاحب کی طرف سے درود پاک کا ہدیہ ہے۔ پروردگار عالم سب کی پریشانی کو دور فرما اور ان کے جو درود شریف پڑھا گیا ہے اس کو قبول فرما۔ پروردگار عالم نمازوں میں خوشی و خضوع عطا فرما، ایسی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو۔ اللہ قرآن فہمی عطا فرما، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عزیت عطا فرما، معرفت عطا فرما، نور ہدایت عطا فرما، ہر قسم کے آفات ملیات مشکلات پریشانی امراض سے اپنا حفظ و امان عطا فرما۔ جسمانی ذہنی روحانی امراض جسمانی ذہنی روحانی معذوری سے اپنا حفظ و امان عطا فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں جائیں مسلمان مدفون ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کو بھی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار عالم جو پریشان حال کے ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یہ محروم ہیں شفا عطا فرما، جو بارے قرض مند ہیں قرضوں کی ادائیگی اسباب غیب سے مہیا فرما۔ پروردگار عالم خان خان والا روم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار کی تعمیر و ترقی میں
آسانیاں پیدا فرما پروردگار عالم ہمیں خانقاہ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم یہاں کی فات مردان غیب کے ذریعے فرما پروردگار عالم یہاں کے خدام کو اجر عظیم عطا فرما یا غیاسی عند کل قربت یا معاذی عند کل شدت یا مجیبی عند کل دعوت یا ملازی عند کل محنت الہی بحق بنی فاطمہ کے برخولی ما کنی فاطمہ اگر دعوت امرت کنی والقبول منو دستدامان آل رسول الہی تو اسا کنی مشکلات بطفعل محمد علیہ الصلاة اللهم بحرمة محمد عليه الصلاة والسلام افتح لنا أبواب العنايات والكرامات وحفظنا من الآفات والبليات اللهم يا خياط من جميع البلاء والأمراض وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.